السلام علیکم، میں ہوں نجم الوی اینڈ یو آر واچنگ مائی ویلاگ چینل۔ آج ایک افواہ گرم تھی کہ نجوت سنگھ سدھو کو گولی مار دی گئی، اور کافی اپنے دوستوں سے ہم نے معلومات کی، پوچھا بھی، انگلینڈ میں بھی دوست ہیں کچھ اور دوسری جگہ بھی، ان سے معلومات کی۔ وہ کہنے لگے بھائی ہمیں تو اس بارے میں کوئی ابھی تک انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی پتہ لگا ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ نجوت سنگھ سدھو جو تھے، جنہوں نے کرتارپور کا افتتاح کیا تھا، عمران خان کے دوست اور جادو کی جھپی کا نام مشہور ہوا تھا کہ وہ جو جھپی ڈالی تھی اس کے بعد انہوں نے باجوہ سے یا عمران خان سے کہا کہ بھئی کرتارپور کا راستہ کھول دو، اور ان کے ایک بات کہنے پر انہوں نے کرتارپور کا راستہ کھول دیا، جو کہ 72 سال سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی یہ بات بھی کرنے کی۔ اور بات بھی کون کرتا ہے، کیونکہ عام طور پہ حکومت وغیرہ میں ہوتے ہیں لوگ تو بات کرتے ہیں، اور حکومت میں بیچارے یہ لوگ ہوئے رہے نہیں۔ تو نجوت سنگھ سدھو جو ہے، انہوں نے باجوہ صاحب سے، جو آرمی چیف ہے پاکستان کے، ان سے صرف انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے فوراً ایسا لگتا ہے جیسے تیار بیٹھے تھے کھولنے پہ، کہ انہوں نے حامی بھر دی، اور بہت اچھا کیا۔ مقصد یہ اگر تیار بھی بیٹھے تھے تو بہت اچھی بات تھی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے ان کی دل کی بات کہہ دی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور یعنی راستہ بھی کھول دیا، اور بغیر ویزے کے، کہ ویزے کا بھی جھنجھٹ نہیں۔ لیکن یہ کہ انڈیا کی حکومت جو ہے وہ روڑے اٹکا رہی ہے کہ لوگ نہ جائیں، کم سے کم جائیں۔ لیکن ایک لفظ اور جو میرے خیال سے آپ لوگ سوچ نہیں سکتے، جو ایک لفظ اور مشہور ہوا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جیسے ہمیں مکہ جانے سے کوئی روکے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی، اتنا ہی ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں کرتارپور آنے سے، کیونکہ کرتارپور ان کا مکہ ہے۔ یہ بہت بڑا لفظ ہے اگر دیکھا جائے تو، کتنا بڑا لفظ ہے کہ ہم مکے کی کتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو اتنی اس کی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی بنا۔ یہ لفظ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مکہ کو جوڑا ہے کرتارپور سے، کتنی بڑی بات ہے، یعنی کتنی بڑی بات ہے اور کتنی حوصلے کی بات ہے، کیونکہ ورنہ تو کوئی بھی اٹھ کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ الزام لگا دے کہ بھائی انہوں نے اس سے ملا دیا، لیکن ہم اس کو ریسپیکٹ مکے کی برابر دیتے ہیں۔ اس بات کو سوچے کتنی بڑی بات ہے کہ کبھی کرتارپور کو کوئی اپنے مذہب سے جو ہے وہ جوڑ سکتا ہے، کبھی بھی نہیں۔ لیکن واحد پاکستان اسلامی ملک ہے، اور اسلام میں تو کلر ولر کا تو چکر ہے ہی نہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، چاہے کوئی ہریجن ہو، ہندو ہو، یہ ہو وہ ہو، سب برابر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں ہمارے یہاں۔ یعنی جو مسلمان ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی کالا گورا، لمبے بال چھوٹے بال، مقصد یہ کوئی تعصب نہیں ہے۔ تو وہ کرتارپور کا افتتاح سدھو کی وجہ سے ہوا، سدھو پاجی کی وجہ سے کہتے ہیں نا۔ تو جب میں نے یہ سنا کہ بھئی انہیں کسی نے گولی مار دی، تو میں تو بالکل سن ہو گیا۔ میں نے کہا یار اتنا اچھا آدمی، ابھی وہ کپل شرما کا شو ہے اس میں سے بھی اس کو اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ یہ وہاں آیا تھا افتتاح کرنے۔ بھئی افتتاح کرنے پر تو کپل شو کیا، اس سے بڑا اعزاز دینا چاہیے جو کام اس نے کیا ہے، جو ہماری حکومتیں نہیں کر سکیں۔ لیکن سزا کے طور پہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بیچارے کو سزا دی جا رہی ہے کہ بھئی تم کیوں گئے، اور تم نے کیوں کھلوایا، اور تم نے کیوں راستہ کھلوایا۔ اصل میں جلن اس بات کی ہے کہ پاکستان نے ویزے کا چکر ہی نہیں رکھا۔ پاکستان نے تو کہا ہے کہ بھئی اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ اور آ جاؤ، تو سارے لوگ ادھر سے ہی روک رہے ہیں کہ بھئی نہ جاؤ، اور روڑے اٹکا رہے ہیں اور کم سے کم بھیج رہے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں سے کوئی لمٹ نہیں، اب تو ان لمٹ ہو گیا ہے کہ بھئی لاکھ بندہ بھی آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے تو انتظام نہیں تھا، 5,000 کی بات ہوئی تھی، اب 10-20,000 25,000 جتنے چاہو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اتنے مقدس جگہ جانے کے لیے، یعنی سکھوں کو جو انڈیا کی گورنمنٹ روک رہی ہے، کتنی بری بات ہے کہ اگر ہمیں تو کوئی نہیں روکتا، پتہ نہیں کتنے ملین جاتے ہیں ہر سال مکہ، ویسے تو روز ہی جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی جاتا ہے عمرہ کرنے، اور حج پہ کتنا ہوتا ہے، ملین لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں تو کوئی بھی نہیں روکتا۔ اور ہمیں تو ویزا لے کے، اور 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کا ٹکٹ ہے، اس کے باوجود 3 لاکھ روپے کا 2.5 لاکھ روپے کا ٹکٹ لے کے لوگ بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں۔ تو ادھر سے تو خالی 20 پاؤنڈ ہے، $20، $20 میں داخل ہونے کے بعد
ساری سروس فری، سیکیورٹی فری، بس فری، سب کچھ تو فری ہوتا ہے، اور کھانا بھی گرودوارے میں فری ملتا ہے سارا کچھ. تو اگر وہ دیکھا جائے تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی سروس چارجز اس طرح کا کچھ نہیں ہے، اور ویزا فیس وغیرہ بھی نہیں ہے. وہ $20 تو صرف سروس کے دیتے ہیں، جو سیکیورٹی اور یہ سارا کچھ جو دیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو اس جگہ کا افتتاح کرنے والا کتنے اعزاز کی بات ہے کہ اس کی وجہ سے کھلا ہے. اس کو تو انڈیا کا پرائم منسٹر یا صدر بنا دینا چاہیے. اس بیچارے کو گولی مار دی. میں سکتے میں آگے میں نے کہا یار اتنا اچھا آدمی کہ اس کے پاس آدمی اگر بیٹھ جائے تو دل نہیں چاہتا اس کے پاس سے اٹھنے کا. یعنی وہ اتنی شعر و شاعری اور اتنے لطیفے اور اتنی جوختے اور سارا کچھ، اتنا مزہ آتا ہے بیٹھ کے. اور ایک بار میری ملاقات ہوئی ہے یہاں یورپ میں آئے تھے جب، تو تھوڑی سی میری بات ہوئی تھی. تو وہ جس طرح جواب دیا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جواب سوالوں کا دیے جائے. وہ تو ان بیچاروں کو یار کسی نے گولی مار دی. میں تو سکتے میں آ گیا یار. اتنا اچھا آدمی اس نے جو کام کیا ہے، اور میرے خیال سے گاندھی نے جو کام کیا تھا اس کے بعد اس تاریخ جو ہے جس طرح گاندھی کو یاد رکھتی ہے اس طرح اس بندے کو یاد رکھے گی. پیچھے آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، میں یہی سرچ کر رہا تھا خبر کہاں تک سچائی ہے اس کی. تو اس کو آج کل حالات بھی خراب ہے، خالصتان کا مسئلہ چل رہا ہے. اب ہمارے ایک دوست ہیں کہ لگے یار اگر خالصتان بن گیا تو تم مجھے تحفے میں کیا دو گے. میرے منہ سے نکل گیا، میں نے کہا تم خالصتان بنا لو، ہم سے تحفے میں کرتارپور لے لو، کیونکہ تمہاری سب سے مقدس جگہ ہے. اس سے اچھا تحفہ کیا ہوگا، تو ہم سے تحفے میں وہ لے لو. تو اسے اتنی اچھی بات ہے، کہنے لگے یار وہ تحفہ تو سدھو جی کو عمران خان دے چکا ہے، کرتارپور تو دے ہی چکا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو دے چکا ہے، ٹھیک ہے تحفہ، ہم بارڈر ہٹا دیں گے کرتارپور کا، فری آؤ جاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں. اپنی بس ڈائریکٹ امرتسر سے لے کے اور کرتارپور پہ روکو آ کے، چلو یہ دے دیں گے، تم خالصتان بنا لو، ہم جو روڈ بن رہا ہے پل ہم سیدھا والے جائیں گے، بیچ میں کوئی روک ٹوک نہیں، بس اپنے گرودوارے تک جاؤ اور اپنا پوجا کرو، واپس آ جاؤ، ویزے کی بھی ضرورت نہیں. تم لیکن چیز تو خیر چلو ایک مذاق کی بات تھی، وہ تو حکومتوں نے فیصلہ کرنا ہے کیا کرنا ہے، اور نہ خالصتان بننا ہے اور نہ ایسا ہونا ہے. یہ تو ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بنے گا، یا گرو چاہیں گے تو بڑھیں گے. ویسے گرو نے اپنے تک تو بلا لیا ہے، یہ انہی کا ہی اثر ہے بزرگ کا. بھائی آپ یہ دیکھو کہ دونوں مانتے ہیں. دیکھو نا ننکانہ صاحب ہیں، اور یعنی مزار بھی وہاں پہ، اور اندر جو ہے وہ ان کی وہ جگہ بھی ہے جو جہاں پہ وہ کرتے ہیں، پرے کرتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم، لیکن یہ مزار بھی وہاں پہ ہے ان کا، اور اندر وہ جو پوجا وغیرہ کرتے ہیں. تو دونوں پوچھتے ہیں. آپ یہ دیکھو. اچھا ایک بات آپ کو اور نہیں پتہ جو آج کل وہاں پہ پھیلی ہوئی ہے کرتارپور کے آس پاس، کہ جہاں پہ وہ بابا جی جہاں پہ وہ کھیتوں میں کھیتی باڑی کرتے تھے، جہاں پہ وہ اپنے بیج خود بوتے تھے اور اسی سے ہی کھاتے تھے سارا کچھ، تو بعض لوگوں نے ایسی باتیں مشہور ہے کہ رات کو سفید لباس میں بہت ہی نورانی شکل والا، یعنی ہمارے نورانی شکل ان بزرگ کو کہتے ہیں جو ایک ایک وہ بڑا درجہ رکھتے ہیں جن پہ نور ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے. کہ ایک سفید کپڑوں میں سفید داڑھی والے اور نورانی شکل کے ایک صاحب جو ہے رات میں 1-2 بجے جو ہے کھیتوں میں دیکھے گئے ہیں کہ کھیتوں میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ یہ بات اڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اڑائی ہے یا کیا ہے، لیکن یہ اس طرح کا بزرگ قبرستان وغیرہ میں لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں. جو ظاہری بات ہے جو لوگ جن وغیرہ پہ یا روحوں پہ جو بلیو رکھتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت آسان ہے نا کہ بھائی خواب میں فلاں بزرگ آ گئے، فلاں بزرگ آ گئے، تو نظر بھی آ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو اس صاحب نے کہا کہ ان صاحب کی شکل بالکل جو ہے گرو نانک کی تصویر سے ملتی جلتی ہے، لیکن یہ پیلے کپڑے نہیں، سفید کپڑوں میں بزرگ ہیں اور کھیتوں میں جو ہے اکثر نظر آتے ہیں. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے کافی لوگوں سے ذکر کیا، کوئی ماننے کو تیار نہیں، لیکن روزانہ رات کے 1 بجے کے بعد جو ہے ان کو دیکھا گیا ہے. اور کافی لوگوں نے وہاں پہ جو ماننے والے ہیں
انہوں نے وہاں پہ چادر وادر بچھا کے کہ آج ہم یہیں سوئیں گے، دیکھ کر جائیں گے. تو خاص طور پہ وہ جو لمحہ آتا ہے اس میں ان کی آگ لگ گئی، جبکہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم آج دیکھ کر جائیں گے اور سوئیں گے نہیں. وہ خاص رات کے کسی ٹائم جو ہے 1 آدھ گھنٹے کے لیے ان کی آنکھ لگی اور وہ نہیں دیکھ پائے. لیکن یہ کہ اکثر لوگوں نے وہاں پہ دیکھا ہے ان کو، وہی ان جیسے بزرگ یعنی گرو نانک ہو یا وہ جو ہے بابا جی جو ہیں ان جیسے ان کو دیکھا گیا. یعنی اس طرح کی باتیں مسلمانوں میں بھی مشہور ہوتی ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا. تو ہو سکتا ہے بھائی کوئی ایسا آدمی ہو، مذہبی آدمی، جس کو یعنی جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو ہی ایسے لوگ نظر آتے ہیں. تو آپ لوگوں کے یہاں بھی ظاہری بات ہے ہر مذہب میں لوگ نظر آتے ہوں گے. تو یہ بات مشہور ہے کہ رات کو 1 بجے کے بعد وہ نظر آتے ہیں. تو بہت سے ایسے سکھ ہیں وہاں پہ جو رات کے 1 بجے کے بعد کھیتوں میں بیٹھ کے بھی وہ پوجا وغیرہ کچھ کرتے ہیں. وہاں پہ شروع ہو گیا، یہ کام بھی شروع ہو گیا ہے. لیکن کچھ بھی ہے، آدمی چانس تھوڑی جانے دیتا ہے. لیکن سب سے جو شوق والی خبر تھی آج وہ یہ تھی کہ بھائی سیدھو جی کو کسی نے گولی مار دی. تو میں یہی ڈھونڈ رہا تھا کہ بھائی بیچارے زندہ ہیں یا کیا چکر ہے، سارا کچھ ہے. تو اس طرح کی خبر اڑی تھی. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کوئی یہ افواہ تھی اور ایسی کوئی خبر نہیں ہے. لیکن میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں، آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ بھائی اس طرح کی خبر اڑائی گئی ہیں. لیکن یہ کہ مجھے ابھی بھی کنفرم تو نہیں ہو سکا. میں خبریں وغیرہ دیکھ رہا ہوں، کہیں کوئی خبر نہیں، کچھ نہیں. ہمارے 2 احباب ہیں جو سردار ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہم نے تو ایسی خبر نہیں سنی. پھر انہوں نے فون کیا اپنے لوگوں کو وہاں پہ، تو کہنے لگے یار ایسی خبر اڑی تو تھی لیکن پتہ نہیں چل رہا وہاں پہ کہ ایسا کچھ ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا بھائی کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ ٹی وی پہ تو آ نہیں رہی. تو میری ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ پتہ لگائیں کہ بھائی صحیح بات ہے یا غلط بات ہے. لیکن یہ بہت اچھے آدمی تھے، اور وہی ایک آدمی ہے جس کی وجہ سے کرتارپور کا راستہ کھلا ہے. 70 سال میں پہلی بار کسی پرائم منسٹر، کسی پارٹی لیڈر نے کہا نہیں تھا اور کھل گیا، اور ایک ہی لفظ کہنے پہ کھل گیا. سب سے زیادہ جو معجزے والی بات ہے وہ یہ کہ ایک لفظ چوں چاں کرے بغیر 3 مہینے کے اندر اندر بنا بھی دیا. یعنی ایسا لگتا ہے کہ کرتارپور بنانے میں مزدوروں کے ساتھ اور پلانر کے ساتھ کوئی غیبی لوگ بھی تھے جو اتنی جلدی بن گیا. ہو سکتا ہے نیک بندے ہیں جو اوپر سے اترے ہوں، بابا جی نے بھیج دیا یا اوپر سے اترے ہوں کہ بھائی بناؤ. ورنہ اتنی بڑی بلڈنگ ہمارے یہاں کم از کم 10 سال، ہمارے یہاں تو پولی 10 سال لگ جاتے ہیں، 2 سال لگ جاتے ہیں. وہ بھائی سال لگ جاتا، 3 مہینے میں کیسے بن گیا؟ آپ یہ دیکھو، روڈ بھی بن گیا، سارا کچھ، لوگ بھی آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا، یہ تو اگر انڈین گورنمنٹ نہ روکے تو وہ تو پورا بھر جائے. چلو خیر، میں ہوں نجم الوی، یو آر واچنگ مائی ویلاگ چینل. آپ کے سائڈ پہ لال رنگ کا ایک نشان ہے جس پہ سبسکرائب لکھا ہے، اس کو دبا دیں. اگر وائٹ ہے تو ریڈ رنگ کا نشان ہے، اس کو دبا دیں. اور فیس بک پہ شیئر کر لیں کہ یہ خبر اوروں کو بھی ملے. اور بابا کی جی کا جو عجوبہ ہے، جو وہ رات میں لوگوں کو نظر آئے ہیں، یعنی لوگوں کا خیال ہے کہ وہی ہے، کیونکہ شکل صورت سارا کچھ تو وہی ہے، اور کھیتوں میں کام کرتے ہوئے. تو پرانے جو قصے ہیں اس میں بھی سنا ہے کہ وہ رات میں جب ان کو موقع ملتا تھا، فارغ وقت ہوتا تھا اپنی عبادت سے، تو کھیتوں میں جا کے جو ہے کام شروع کر دیتے تھے. تو ہو سکتا ہے بھائیوں، لیکن یہ ایک معجزہ ہے. اور لوگ وہاں پہ جو ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اپنے طور پہ آ کے جو ہے وہاں پہ کچھ وہ اپنے جو پوجا ووجا جو ہوتی ہے ایز اے ریسپیکٹ جو بھی کرتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیا ہے. اور ان کی مناتیں بھی پوری ہو رہی ہیں. آج کل کرتارپور پہ جو حاضری ہوتا ہے، سنا بہت جلدی مراد پوری ہو جاتی ہے. تو یہ ویڈیو آگے لوگوں کو پہنچائیں تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اور یہ ایک انفارمیشن ہے اور کچھ آپ کے کام کی ہوگی. تو یہ بس وہ سبسکرائب کر لیں. وہ ریڈ والا جو بٹن آپ کے سیدھے ہاتھ پہ، موبائل فون میں نیچے اور لیپ ٹاپ میں سیدھے ہاتھ پہ ہی ہوگا نیچے ریڈ کلر کا، اس کو دبا دیں. اور فیس بک پہ شیئر کر لیں تاکہ اور لوگوں کو ملے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ آگے بات ہوگی. کوئی خبر ملی تو اچھا کیا کہتے ہیں، کمنٹس میں لکھ دیں اگر آپ کے پاس صحیح انفارمیشن ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا کیا پرابلم ہے، کچھ ہوا بھی ہے یا ایسے ہی افواہ ہے. ٹھیک ہے، خدا حافظ.